أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. طاسیم تلك آیات الكتاب المبین نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. طاسیم میم، یہ کتاب روشن کی آیتیں ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تمہیں موسیٰ اور فرعون کے کچھ حالات مومن لوگوں کے سنانے کے لیے صحیح صحیح سناتے ہیں کہ فرعون نے ملک میں سر اٹھا رکھا تھا اور وہاں کے باشندوں کو گروہ گروہ بنا رکھا تھا. ان میں سے ایک گروہ کو یہاں تک کمزور کر دیا تھا کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتا اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتا. بے شک وہ مفسدوں میں تھا، اور ہم چاہتے تھے کہ جو لوگ ملک میں کمزور کر دیے گئے ہیں ان پر احسان کریں اور ان کو پیشوا الرحیم. معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دینی تعلیمات کا پروگرام روشنی، اور میں ہوں ڈاکٹر سرفراز احمد آوان. معزز ناظرین، اس سے پہلے ایک پروگرام میں ہم نے آپ کو قرآن کریم کی سورہ مومن سے فرعون کے دربار میں ایک مرد مومن کی تقریر کا کچھ حصہ سنایا اور ذکر کیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت سے واقعات بیان فرمائے ہیں، اور ان تمام واقعات میں ہمارے لیے بہت عبرت کا سامان ہے. یہ واقعہ جو فرعون کے دربار میں پیش آیا، اور ایک ایسا شخص کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے، فرعون کے رشتہ داروں میں سے، اور فرعون کے بعد ان کے ولی عہد کے طور پر انہیں سمجھا جاتا تھا، اور فرعون کی پولیس کے ذمہ داروں میں سے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر خاص کرم فرمایا کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو قبول کر لیا اور ان پر ایمان لائے. جب یہ واقعہ پیش آیا تو اس وقت تک ابھی لوگوں کو ان کے مومن ہونے کا علم نہیں تھا، اور انہوں نے بھی ابھی تک اس بات کو ظاہر نہیں کیا تھا. لیکن جو ان کی تقریر کا پہلا حصہ گزشتہ پروگرام میں ذکر کیا جا چکا ہے، اس وقت تک تو، یعنی اس تقریر کی حد تک تو یہ بات واضح انہوں نے نہیں کی تھی. لیکن آج ہم جو ان کی تقریر کا حصہ ذکر کر رہے ہیں، اس میں قرآن پاک کے اسلوب بیان سے یہ سمجھ آتا ہے کہ ان کے ایمان کا اظہار لوگوں کے سامنے ہو گیا، اور فرعون اور اس کے حواری یہ سمجھ گئے کہ یہ شخص ہماری جماعت سے نکل کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جماعت میں شامل ہو گئے ہیں، اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کو اور ان کے نظریے کو اور ان کی تعلیم کو قبول کر لیا ہے، ان کی دعوت کو قبول کر لیا ہے. چنانچہ ناظرین، آپ کو کبھی موقع ملے، بلکہ میں درخواست کروں گا کہ اس واقعے کو خود بھی قرآن کریم میں، کسی ترجمے والے قرآن کریم میں بار بار اس کو پڑھیے. اس واقعے میں اور اس گفتگو میں جو اس مرد مومن نے فرعون جیسے جابر اور ظالم حکمران کے دربار میں
اور پوری اس کی مجلس میں جو گفتگو کی ہے اس میں ہمارے لیے بہت سارے عبرت کے سامان ہیں، ہمارے لیے بہت ساری باتیں سمجھنے کی ہیں۔ چنانچہ آج جو اس مرد مومن کی گفتگو کا دوسرا حصہ ہم ذکر کر رہے ہیں وہ سورہ مومن کی آیت نمبر 38 سے آیت نمبر 44-45 تک ہے۔ وقال الذی آمنا، پہلے آپ دیکھیں گزشتہ جو پروگرام میں آپ نے پہلا جملہ سنا وہ یہ تھا کہ قال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ، فرعون کی آل کا ایک ایسا فرد دربار میں کھڑا ہوا جو اپنے ایمان کو ابھی تک چھپائے ہوئے تھا، لیکن آج جو گفتگو اس کی بیان کرنے لگے ہیں اور ذکر کرنے لگے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے اسلوب بدلا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا قال الذی آمنا، وہ شخص جو ایمان لا چکا تھا، جس کے ایمان کی خبر اس کی گفتگو کے ذریعے سے ان لوگوں کو پوری طرح سے ہو گئی جو فرعون کے دربار میں موجود تھے، کہنے لگے یا قوم، اے میری قوم، اتبعونی، تم میری پیروی کرو، تم میری بات کو مانو، اہدکم سبیل الرشاد، میں تمہیں ہدایت والا راستہ بتا رہا ہوں۔ اب یعنی جب اسے یقین ہو گیا، اس مرد مومن کو یقین ہو گیا کہ میرے ایمان کی حقیقت ان پر کھل گئی ہے اور پورے دربار کو یہ بات پوری طرح سے معلوم ہو گئی ہے کہ میں صاحب ایمان ہوں، تو اب انہوں نے وہ کام کیا جو ہر نبی اپنی قوم کے ساتھ کرتے رہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو جس کام کا ذمہ دار بنایا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، سلسلہ نبوت تو آپ پر ختم ہو گیا ہے، لیکن جو کار نبوت ہے یعنی محنت نبوی ہے، وہ محنت نبوی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خود اللہ تعالیٰ نے اس امت کے سپرد کر دی ہے، اور اس امت سے یہ کہا ہے کہ کنتم خیر امت، تم ایک بہترین امت ہو، اخرجت للناس، جسے پوری انسانیت کے لیے نکالا گیا ہے، تامرون بالمعروف، تم اچھائی کی بات کہنے والے ہوگے، اچھائی کا حکم دینے والے ہوگے، ولتکم منکم امۃ یدعون الی الخیر، تمہارے اندر ایک جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، ولتکم منکم امۃ یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر واولئک هم المفلحون، برائی سے روکنے والی ہوں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ چنانچہ اس شخص نے، مرد مومن نے، فرعون اور اس کے ساتھیوں کو دعوت دیتے ہوئے فرمایا یا قوم، اے میری قوم، اتبعون اہدکم سبیل الرشاد، میں تمہیں سیدھی راہ کی طرف لے کر جاؤں گا اور میں تمہیں اس کامیابی کی راہ کی طرف لے کر جاؤں گا جس میں تمہاری دنیاوی اور اخروی نجات ہے۔ یہ کہہ کر پھر بہت محبت کے ساتھ فرمایا یا قوم، اے میری قوم۔ اب دیکھیے بار بار ان کو خطاب کر رہے ہیں اور بار بار ان کو احساس دلا رہے ہیں کہ میں تمہاری قوم کا ایک ایسا فرد ہوں جو تمہارے لیے خیر اور بھلائی چاہ رہا ہوں۔ اور کیا فرمایا یا قوم، اے میری قوم، انما هذه الحیات الدنیا متاع، بے شک یہ دنیا کی زندگی تھوڑے سے نفع کی زندگی ہے، دنیا کے فائدے، اے فرعون کے اقتدار کے حواریوں، تم صاحب اقتدار سے فائدے اٹھا رہے ہو اور تم صاحب اقتدار سے مختلف پرمٹ لے کر اور مختلف ٹھیکے لے کر اور مالی مفادات حاصل کر رہے ہو، اور ان مفادات کی خاطر تم فرعون کی ہاں میں ہاں ملاتے چلے جا رہے ہو، اس کے ظلم میں اس کی تائید کر رہے ہو اور اس کے جبر کو تسلیم کر گئے، اور جو کمزور طبقات کے ساتھ وہ زیادتیاں کر رہا ہے تم اس کی تائید کر رہے ہو، صرف دنیاوی معمولی مفاد کی خاطر، صرف چند ٹکوں کی خاطر، صرف دنیا کے
چند راحتوں اور آسائشوں کی خاطر اور چند عہدوں اور منصبوں کی خاطر اور صرف اس لیے کہ تمہاری دنیا بہتر ہو جائے. لیکن سن لو انما هذه الحیات الدنیا متاع، یہ دنیا کی جو زندگی ہے اس کا نفع بڑا محدود ہے. اور معزز ناظرین، آپ اس بات کی تائید کریں گے کہ یا تو انسان نعمتوں کو جمع کر کے ان کے فائدے سے محروم رہتا ہے، یا نعمتیں رہ جاتی ہیں انسان چلا جاتا ہے، یا نعمتیں چلی جاتی ہیں اور انسان رہ جاتا ہے. دنیا میں یہی نظام چل رہا ہے، یہی سلسلہ دنیا میں رائج ہے. اور آپ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ کل تک جو بادشاہ تھے آج ان کی نسلیں بازاروں میں بھیک مانگتی دکھائی دیتی ہیں. اور جو لوگ اقتدار میں تھے ان کے سامنے ان کے عزیز، ان کے رشتہ دار، ان کی بہنیں، ان کے بھائی، ان کے باپ، ان کے مائیں قتل ہوتے دکھائی دیتے ہیں. انما هذه الحیات الدنیا متاع، یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ اس کا نفع بہت تھوڑا ہے. فإن الآخرة هي دار القرار، اور آخرت کی زندگی ہمیشہ رہنے کی زندگی ہے. لہذا اے لوگو، اقتدار کے نشے میں کہیں آخرت کو نہ بھول جانا، اقتدار کے نشے میں کہیں اپنے آپ کو اس سچویشن میں نہ لے آنا کہ آخرت تمہاری نگاہوں سے اوجھل ہو جائے، اس لیے کہ اصل ٹھہراؤ کی جگہ تو آخرت کا گھر ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْحَيَوَانِ، ہمیشہ رہنے کی زندگی آخرت کی زندگی ہے. اور معزز ناظرین، یہ بات ہم عقلی طور پر بھی سمجھتے ہیں کہ دنیا میں اچھائی کی پوری جزا ممکن نہیں اور برائی کی پوری سزا بھی ممکن نہیں. دنیا محدود ہے، یہاں نہ اچھے کو اس کی اچھائی کی پوری جزا دی جا سکتی ہے، نہ برے کو اس کی برائی کی پوری سزا دی جا سکتی ہے. ایک آدمی ایک انسان کو ناحق قتل کرتا ہے، آپ کی عدالت تمام تر تحقیق کے بعد فیصلہ یہ دے گی کہ اس کو پھانسی پہ لٹکا دیا جائے. لیکن وہی آدمی اگر 10 انسانوں کو ناحق قتل کرتا ہے تو عدالت کے جج صاحب چاہے یہ 100 مرتبہ لکھ دیں کہ اس کو 10 مرتبہ سولی پہ پھانسی کی سزا دی جائے، وہ چاہے لکھتے رہیں لیکن ان کو لکھنے کا کوئی فائدہ نہیں، اس لیے کہ ایک مرتبہ پھانسی کی سزا پانے کے بعد وہ اگلی 9 مرتبہ جج صاحب کی دی ہوئی سزا کا اہل ہی نہیں رہتا، کیونکہ وہ تو مر چکا ہے، وہ تو پھانسی کی سزا کے بعد ختم ہو چکا ہے. تو معلوم ہوا کہ دنیا میں برائی کی پوری سزا کسی انسان کو دینے کے لیے دنیا کا دائرہ محدود ہے. اس لیے اللہ نے آخرت کا نظام رکھا ہے کہ جہاں واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، ڈرو اس دن سے جب تم سب نے پلٹ کر اللہ کے پاس جانا ہے. ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر ہر انسان کو پورا پورا دیا جائے گا جو کچھ وہ کما کے لایا ہے. جو کچھ وہ کما کے لایا ہے اس کا پورا پورا اس کو صلہ دیا جائے گا اگر اچھائی ہے، اور سزا دی جائے گی اگر برائی ہے. من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، خیر کو بھی دیکھ لے گا، رائی کے دانے کے برابر اگر خیر کی ہے اس کو بھی دیکھ لے گا، اور اگر شر ہے تو اس کو بھی دیکھ لے گا. تو اس لیے یہ صاحب ایمان مرد مومن فرعون کے دربار میں گونج رہے ہیں اور تقریر کر رہے ہیں اور سناٹا چھایا ہوا ہے، اور لوگوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو انما هذه الحیات الدنیا متاع، یہ دنیا کی زندگی بڑی محدود زندگی ہے، اس کے فوائد بڑے محدود ہیں، اس کے اندر جو نعمتیں ہیں وہ زوال پانے والی ہیں، وہ فنا ہونے والی ہیں، وہ مٹ جانے والی ہیں. کل شیء ہالک، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے. آپ دیکھ لیجئے دنیا کی نعمتیں بوسیدہ ہو جاتی ہیں، دنیا کی نعمتیں پرانی ہو جاتی ہیں، دنیا کی نعمتیں آہستہ آہستہ مٹ جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں. وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، اور آخرت کی زندگی ہمیشہ رہنے کی زندگی ہے.
اس کی نعمتیں لازوال ہیں، اس کی آسائشیں لازوال ہیں، اس کی آسانیاں لازوال ہیں، اس کی سہولتیں لازوال ہیں، اس میں دی گئی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، ان کے بارے میں اللہ قرآن کریم میں بار بار ارشاد فرما رہے ہیں خالدین فیہا ابدا، لوگ ان نعمتوں سے ہمیشہ ہمیش کے لیے مستفید ہوتے رہیں گے، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ اور پھر وہ صاحب ایمان مرد مومن فرعون کے دربار میں گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں من عمل سیئۃ فلا یجزا الا مثلہا، اور یہ سن لو کہ جو برائی کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ طے ہے کہ اس کا بدلہ صرف اسی قدر دیا جائے گا جتنی اس کی برائی ہے۔ یہ اللہ کی کریمی دیکھیں، اللہ کا کتنا کرم ہے، اللہ کا کتنا کرم ہے ایمان والے لوگوں پر کہ اگر وہ کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں اور وہ کام نیک ہے، اچھا ہے، اللہ کی فرمانبرداری والا کام ہے، ارادہ پختہ کر لیں، جو ہی پختہ ارادہ کرتے ہیں اللہ پاک ان کے نامہ عمل میں صرف پختہ ارادہ کرنے پر ایک نیکی لکھ لیتے ہیں، اور اگر وہ کام بجا لاتے ہیں تو کم از کم 10 نیکیاں اس کے نامہ عمل میں لکھی جاتی، زیادہ کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے، جتنا اخلاص ہے اتنی ہی یقیناً وہ نیکیوں کا اجر بڑھتا چلا جاتا ہے، تو جتنا اخلاص ہوگا اتنا ہی اجر بڑھتا چلا جائے گا۔ جبکہ دوسری طرف اگر برائی کا ارادہ کر لیتا ہے، پختہ ارادہ بھی کر لیتا ہے، لیکن بجا نہیں لاتا تو برائی نامہ عمل میں نہیں لکھی جاتی۔ اگر بجا لاتا ہے اور اس پختہ ارادے پر عمل کر بیٹھتا ہے تو پھر یقیناً برائی اس کے نامہ عمل میں ایک لکھی جاتی ہے۔ یہی تقریر وہ مرد مومن فرعون کے دربار میں کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں من عمل سیئۃ فلا یجزا الا مثلہا، جو کوئی برائی کرے گا اس کی برائی کا بدلہ تو اس کو اتنا ہی ہوگا، اسی قدر ہوگا جتنی اس نے برائی کی ہے، لیکن ومن عمل صالحا من ذکر او انثی، جو نیک کام کرے گا چاہے وہ مرد ہو اور چاہے وہ عورت ہو۔ ناظرین، یہاں ایک شرط ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ تقریر کرتے ہوئے مرد مومن یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ومن عمل صالحا، جو اچھے کام کرے گا، من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، وہو مومن، بشرطے کہ وہ مومن ہو۔ یہ شرط ایسی ہے جو اللہ تعالیٰ ساری قوموں کو ہمیشہ بتاتے چلے آ رہے ہیں، ہمیں بھی یہ بتایا گیا، قرآن کریم میں یہ بات بتائی، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا فَمَن يَعْمَلْ صَالِحًا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، جو شخص نیک عمل کرتا ہے بشرطے کہ وہ مومن ہو تو اس کے اعمال کی ناقدری نہیں ہوگی۔ یہاں بھی فرعون کے دربار میں وہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ومن عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مومن، وہ مرد ہو یا عورت ہو بشرطے کہ وہ مومن ہو، فاولئک یدخلون الجنہ، تو ایسا نیک عمل کرنے والا یہ جنت میں داخل ہوگا۔ معزز ناظرین، فرعون کے دربار میں کھڑا ہوا یہ صاحب ایمان کس بے باکی کے ساتھ اپنے عقیدے اور نظریے کو پیش کر رہا ہے۔ اس بے باکی کی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اس شخص کو اپنے ایمان پر اور اپنے عقیدے کی صداقت پر پورا یقین تھا، چنانچہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو من عمل سیئۃ فلا یجزا الا مثلہا، جو برائی کرے گا اس کو برائی کا اتنا ہی بدلہ ملے گا جتنی اس نے برائی کی ہے۔ ومن عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مومن، اور جو نیکی کرے گا چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو بشرطے کہ وہ مومن ہو، فاولئک یدخلون الجنہ، یہ لوگ وہ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کریں گے۔
یرزقون فیہا بغیر حساب، اور انہیں بے حساب رزق اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ چونکہ جنت کی نعمتیں لازوال نعمتیں ہیں، وہ مسلسل صاحب ایمان لوگوں پر جاری رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، آپ لوگوں سے پوچھئے کہ کس نے حرام کی ہے وہ زینت جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالی ہے، والطیبات من الرزق، اور پاکیزہ رزق جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے حلال رکھے ہیں، حرام نہیں کیے ہیں۔ قل ہی الذین آمنوا فی الحیات الدنیا، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ نعمتیں ہم نے آخرت میں ایمان والوں کے لیے ہی مخصوص رکھی ہیں۔ چنانچہ وہ مرد مومن بھی اپنی تقریر میں یہی کہہ رہے ہیں کہ یرزقون فیہا بغیر حساب، اللہ تعالیٰ یہ سارے کے ساری نعمتیں بے حساب ان کو نصیب فرمائیں گے جو ایمان کی حالت میں اعمال صالحہ بجا لاتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ پھر تقریر کرتے ہوئے انہوں نے ایک پلٹا کھایا اور ایک اور انداز سے سوال کرنے لگے اپنے مخاطبین سے، اور کہنے لگے، یا قوم، اے میری قوم، ما لی ادعوکم الی النجات وتدعوننی الی النار، مجھے کیا ہو گیا ہے، یعنی میں سوچ رہا ہوں کہ ادعوکم الی النجات، میں تمہیں نجات کی راہ کی طرف بلا رہا ہوں، وتدعوننی الی النار، اور تم مجھے آگ کی طرف بلا رہے ہو، جہنم کی طرف، تباہی کی طرف۔ ذرا سوچو تو صحیح کہ میں تو چاہتا ہوں کہ تم اس کرب سے اور اس عذاب سے جو اللہ کی نافرمانی اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کے نتیجے میں تم پر مسلط ہوگا، اس سے تمہیں نجات دلانا چاہتا ہوں، میں تمہیں نجات کی راہ کی طرف لا رہا ہوں۔ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ، اور تم مجھے جہنم کی آگ کی طرف بلا رہے ہو، تم مجھے اللہ کے رسول کی نافرمانی کی راہ کی طرف بلا رہے ہو۔ تدعوننی لأکفر باللہ، پھر انہوں نے اپنی اس بات کو ذرا مزید کھولا، یعنی اپنی تقریر کو مزید آسان کیا لوگوں کے لیے تاکہ ان کو بات اچھی طرح سے سمجھ آئے، اور فرمانے لگے، تدعوننی لأکفر باللہ، تم مجھے بلاتے ہو کہ میں اللہ کے ساتھ کفر کروں، اللہ کو ماننے سے انکار کر دوں، اللہ کو ویسے نہ مانوں جیسے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے ماننے کی تعلیم دی ہے۔ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ، اور میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والا بن جاؤں، ایسا شرک کہ جس کی میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ یعنی مشرک کے لیے شرک کی کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ آپ دیکھ لیجئے جتنے لوگوں نے بھی شرک کی راہ کو اختیار کیا ہے، جب انبیاء علیہ السلام نے ان کو آ کر آگاہ کیا کہ تمہارا راستہ غلط ہے، تو انہوں نے جواب میں کیا کہا؟ وجدنا آباءنا لہا عابدین، ہمارے پاس کوئی اس کی دلیل نہیں ہے، ہم نے اپنے باپ داداؤں کو دیکھا ہے کہ وہ ایسے ہی کرتے چلے آ رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو موحد اعظم ہیں، اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر نبی ہیں، انہوں نے جب اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، یہ جو تم نے ماڈل بنا رکھے ہیں اور ان پر تم مسلسل بیٹھے رہتے ہو اعتکاف کی کیفیت میں، یہ تصویریں کیسی ہیں اور یہ ماڈل کیسے ہیں، ان کا جواز کیا ہے، ان کے برحق ہونے کی تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ تو قوم نے جواب میں کیا کہا؟ وجدنا آباءنا لہا عابدین، اے ابراہیم، ہم نے اپنے باپ داداؤں کو دیکھا ہے کہ وہ ان کی پوجا کرتے تھے، ہم تو وہی کرتے چلے آ رہے ہیں جو اپنے باپ داداؤں کے طرز عمل سے ہم تک منتقل ہوا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ انتم و آباؤکم فی ضلال مبین، تم اور تمہارے باپ دادا کھلی گمراہی میں۔
تو یہاں مرد مومن فرعون کے دربار میں گفتگو کرتے ہوئے اور تقریر کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ تدعوننی لاکفر باللہ واشرک بہ ما لیس لی بہ علم، تم مجھے اس راہ پر ڈالنا چاہتے ہو اور راہ پر جس راہ پر تم موجود ہو مجھے بھی اپنا ساتھی بنانا چاہتے ہو کہ میں شرک کروں اللہ کے ساتھ جس کی میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، جس کا میرے پاس کوئی ریزن نہیں ہے، میرے پاس کوئی ایسی ٹھوس واضح دلیل نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر میں شرک کو جائز قرار دوں اور میں اس راستے کو اختیار کروں جو تم نے اختیار کر رکھا ہے۔ اور پھر فرمانے لگے کہ دیکھو وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ، میں تو تمہیں بلا رہا ہوں اس اللہ کی طرف جو غالب ہے، الغفار، اور وہ بہت بخشنے والا ہے، وہ بہت مہربان ہے۔ لوگ گناہ کرتے ہیں، اللہ ان کو ڈھیل دیتا ہے۔ معزز ناظرین، ہم دیکھتے ہیں کفار بڑی موج میں ہیں اور وہ اللہ کی نافرمانیاں کرتے چلے آ رہے ہیں، یا ہمارے اپنے معاشرے میں، ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ بعض بے عمل بلکہ بد عمل مسلمان ہیں، برے کام کر رہے ہیں، غلط کام کر رہے ہیں، غلط سوسائٹی ہے ان کی اور غلط ماحول میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن وہ بڑی ٹھاٹ باٹ کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دراصل ان کو مہلت دے رہے ہیں، استدراج اس کو کہتے ہیں، استدراج، یہ مہلت ہے جو اللہ کی طرف سے ان کو میسر آ رہی ہے۔ چونکہ اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے کرتوتوں پر پکڑنے لگے تو زمین پر ایک بھی چلنے والا باقی نہ رہے۔ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اللہ ایک وقت مقرر تک لوگوں کو مہلت دیتے ہیں، مہلت دیتے، یہ اللہ کی طرف سے مہلت ہے جو ان کو نصیب ہو رہی ہے۔ تو یہاں بھی اللہ وہ مرد مومن فرعون کے دربار میں تقریر کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ، میں تمہیں بلا رہا ہوں اس اللہ کی طرف جو کہ عزیز ہے، اپنے فیصلوں کو نافذ کرنے پر پوری طرح قادر ہے، لیکن الغفار، غفار بھی ہے۔ غفار کا مطلب کیا ہے؟ انتہائی بخشنے والا ہے۔ جب کوئی قصور کرنے کے بعد ندامت کے آنسوؤں کے ساتھ اس کے دربار میں آ جاتا ہے تو اس کے گناہ کتنے ہی کیوں نہ ہوں، اللہ تعالیٰ اس سے بخش دیتے ہیں، کیونکہ وہ غفار ہیں، وہ معاف کرنے والے ہیں۔ وہ الغفور الودود ذو العرش المجید، وہ بہت بخشنے والا ہے، محبت اور پیار کرنے والا ہے، ذو العرش المجید، عرش مجید والا ہے، فعال لما یرید، جو چاہتا ہے اسے کرنے پر پوری طرح قادر ہے۔ یہ تقریر کرنے کے ساتھ ساتھ پھر اپنی بات انہوں نے آگے بڑھائی اور بہت خوبصورت انداز سے اپنی بات کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ کہنے لگے لا جرم انما تدعوننی الیہ لیس لہ دعوت فی الدنیا ولا فی الآخرہ، دیکھو جس بات کی طرف تم مجھے دعوت دے رہے ہو، لیس لہ دعوت فی الدنیا والآخرہ، اس کا فائدہ نہ پورے طور پر دنیا میں ہے اور نہ آخرت میں ہے۔ وہ ایسی پکار ہے کہ جس پکار کا جواز نہ دنیا میں ہے اور نہ آخرت میں ہے۔ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ، اور ہم نے پلٹ کر اللہ کے ہاں جانا ہے۔ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، اور جو حد سے نکلنے والے ہیں وہ یقیناً جہنم میں جانے والے ہیں۔ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، تو لہذا دیکھو جو باتیں میں تم سے کہہ رہا ہوں، میں تم سے جو باتیں تم سے کہہ رہا ہوں، فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، وہ تم یاد کرو گے، وقت گزر جائے گا، میں بھی چلا جاؤں گا اور تم بھی چلے جاؤ گے، اور ہو سکتا ہے
میرے ایمان کے ظاہر کر دینے کے بعد فرعون کی جانب سے میرے قتل کا فیصلہ ہو جائے۔ لیکن آج جو باتیں میں تم سے کہہ رہا ہوں فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، یاد کرو گے وہ باتیں جو میں تم سے کہہ رہا ہوں، اور جب یاد کرو گے اور ایمان لائے بغیر یاد کرو گے تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن آج اس بات کی ضرورت ہے کہ جو بات میں تمہیں یاد دلا رہا ہوں اس کو مان لو، بجائے اس کے کہ تم آج نہ مانو اور بعد میں یاد کرو جس کا کوئی فائدہ نہیں، تو وہ فیصلے اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہو رہے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ایک جگہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ انفقوا مما رزقناکم، خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، من قبل ان یاتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت نظر آنے لگے، فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، اور وہ اس وقت یہ کہے کہ اے میرے پروردگار کاش تھوڑی سی مہلت مجھے دے، فاصدق واکن من الصالحین، اب میں صدقہ کروں گا اور اب میں نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ لن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلھا، جب وقت مقررہ آ جائے گا ہرگز کسی کو مہلت نہیں ملے گی۔ تو مرد مومن تقریر کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، جو بات میں تم سے کہہ رہا ہوں اس کو تم یاد کرو گے، لیکن جب وقت گزر جائے گا تو اس یاد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یقینی بات ہے ناظرین، فائدہ تبھی ہے جب ہم اس بات کو اس وقت مانیں جب اس کے ماننے کا وقت ہو۔ جب وقت گزر جائے تو پھر ماننے کا کوئی فائدہ نہیں۔ پھر جب وقت گزر جائے گا پھر سوائے اللہ کی گرفت میں آنے کے اور کوئی صورت نہیں ہوگی، چونکہ جب ایمان لانے کا وقت تھا تب ایمان نہیں لائے۔ تو کہنے لگے فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، تم یاد کرو گے میری وہ باتیں جو میں تم سے کہہ رہا ہوں۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ معزز ناظرین، ہمیشہ اللہ کے ماننے والوں نے اپنے دشمنوں کے مقابلے میں تمام تر تدبیریں اختیار کرنے کے بعد معاملہ کس کے سپرد کیا ہے؟ اللہ کے سپرد کیا ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان کربلا میں تھے اور صورتحال ایسی پیدا ہو گئی کہ اب ہر جانب سے مد مقابل جو افراد ہیں وہ ان پر ٹوٹ پڑے ہیں اور لگتا ہے کہ اب کوئی اور راستہ نہیں، تو آپ نے بھی آسمان کی طرف انگلی اٹھا کے کہا تھا، فرمایا تھا افوض امری الی اللہ، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کا ہمیشہ یہ طرز عمل رہا کہ دشمن جب تمام تر حالات ان کے لیے ایسے پیدا کر دیتے کہ اب کوئی راستہ نہیں بچتا تھا تو ان کی نگاہ بجائے اسباب پر ہونے کے مسبب الاسباب پر ہوتی تھی۔ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو لے کر نکلے اور بالکل بحر قلزم کے کنارے پر آ کر رکے تو لوگوں نے دیکھا کہ فرعون اپنی فوجوں کے ساتھ ان کا تعاقب کر رہا ہے، تو کہنے لگے اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، قرآن کریم میں ہے قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون۔ فرعون کے تعاقب کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کہنے لگے کہ لو جناب اب تو ہم پکڑے گئے، اس لیے کہ آگے سمندر کی موجیں ہیں اور پیچھے فرعون کی فوجیں ہیں اور دکھائی دے رہی ہیں۔ ایسی صورتحال میں جب فرعون کا تعاقب دکھائی دینے لگا تھا اور گرد ان کی سواریوں کی اڑتی دکھائی دینے لگی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے احوال کو خوب دیکھنے والا ہے۔
یہ گفتگو کر کے جب انہوں نے اپنی تقریر کو مکمل کیا تو اللہ تعالیٰ اب اس پر یعنی یوں کہہ لیجئے کہ تبصرہ فرما رہے ہیں کہ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، وہ تمام تر تدبیریں جو اس مرد مومن کے خلاف ان لوگوں نے سوچی تھیں کہ ان کو کس طرح سے سزا دیں گے اور کس طرح سے اسے قتل کریں گے، اللہ نے ان تمام تدبیروں کی مضرتوں سے اس کو بچا لیا۔ وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ، اور فرعونیوں پر برا عذاب نازل ہوا۔ کیسے بچایا؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ صاحب ایمان اپنی تقریر مکمل کرنے کے بعد دربار سے نکلے اور اس انداز سے نکلے کہ دربار پر پوری طرح سے رعب چھایا ہوا تھا اور کسی کو جرت نہیں ہوئی کہ وہ اس صاحب ایمان کو پکڑ سکتے۔ نکلے، اب ان کو چونکہ یقین تھا کہ یہ لوگ میرے ساتھ وہی کریں گے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہجرت پر مجبور کرتے ہوئے انہوں نے کیا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہجرت کر گئے تھے اور مدین چلے گئے تھے اور 10 سال مدین میں گزارے، اور 10 سال میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں شادی کی اور اس انتظار میں رہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں حکم ہوا کہ اب جائیں فرعون کے پاس، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ساتھی حضرت ہارون کو مانگا اللہ تعالیٰ سے، دونوں جا کر فرعون کو اللہ کا پیغام سنائیں، تو ہجرت کر گئے تھے۔ اور جب بھی کہیں مشکل حالات پیدا ہوں تو مومن کو یہی حکم ہے کہ وہ اس شہر کو، اس بستی کو، اس ملک کو اور اس قوم کو چھوڑ کر وہاں چلے جائیں جہاں ان کا ایمان محفوظ ہو، ان کی جان محفوظ ہو۔ تو چنانچہ یہ بھی وہاں سے نکلے اور نکل کر ایک ایسی پہاڑی پر چلے گئے کہ جس پہاڑی تک پہنچنا ان کے لیے مشکل تھا۔ یہ تلاش کرتے کرتے اس مقام پر پہنچے کہ جہاں یہ نماز کی حالت میں پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہوئے تھے۔ تو لوگوں نے ان تک پہنچنے کی کوشش کی، لیکن جو بھی وہاں تک پہنچنے کی کوشش کرتا وہ لڑک کر نیچے گر جاتا، اور ایسی کوشش میں کئی لوگ ہلاک ہو گئے۔ جب کئی لوگ ہلاک ہو گئے اور ان تک نہیں پہنچ پائے، اور اللہ تعالیٰ نے ان شریروں کے شر سے بچانے کے لیے وہیں پہاڑی پر ہی اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا، اور ان کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی اور یہ ان کے شر سے بچ گئے۔ لیکن جو فرعون کے حواری ہلاک ہوئے، ان کی ہلاکت کے خوف سے دوسرے لوگ خوف زدہ ہو کر واپس پلٹے اور فرعون کے پاس آ کر ساری رپورٹ سنائی۔ تو جب رپورٹ سنائی تو فرعون نے ان کو سزا کے طور پر قتل کرنے کا آرڈر دیا کہ انہوں نے ایک مرد مومن کو پکڑا نہیں، گرفتار نہیں کیا اور چھوڑ کر واپس آ گئے۔ معزز ناظرین، اس سارے واقعے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان اللہ بصیر بالعباد، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھنے والے ہیں۔ تمہارے لیے عبرت کا بڑا سامان ہے، اور عبرت کا سامان کیا ہے؟ عبرت کا سامان یہ ہے کہ کل قیامت کے دن اذ یتحاجون فی النار، جب لوگ جہنم کی آگ کے سامنے کھڑے ہوں گے، فیقول الضعفاء للذین استکبروا انا کنا لکم تبعا، تو وہاں صورتحال یہ ہوگی کہ ایک طرف وہ لوگ ہوں گے جو برسر اقتدار تھے، جو قوت اور شوکت کے اور سطوت کے مالک تھے، جن کے پاس لوگوں کی باغ ڈور تھی، لوگوں کی قیادت تھی، اور دوسری طرف وہ لوگ ہوں گے جو کمزور تھے اور ان بڑوں کی بات ماننے والے تھے۔ تو وہ جو کمزور تھے وہ کہیں گے ان لوگوں سے جو صاحبان اقتدار تھے، فرعون اور ان کے حواریوں جیسے،
ان سے کیا کہیں گے؟ انا کنا لکم تبعا، ہم تمہاری بات ماننے والے تھے. فہل انتم مغنون عنا نصیبا من النار، آج ہم جہنم کی آگ میں پڑے ہوئے ہیں، تو تم ہمیں اس سے کچھ بچا سکتے ہو؟ کوئی اس آگ سے اور اس عذاب سے بچنے کی کوئی صورت تم ہمارے لیے کچھ کر سکتے ہو؟ ان اللہ قد حکم بین العباد، اللہ تعالیٰ بندوں کے درمیان فیصلہ سنا چکے ہیں، جو سزا تمہارے لیے وہی سزا ہمارے لیے. قال الذین فی النار، پھر وہ جب ان سے مایوس ہوں گے اپنے رہنماؤں سے اور اپنے قائدین سے، تو لخزنۃ جہنم، جہنم کے جو کنٹرولر ہیں ان سے یہ کہیں گے ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب، اپنے رب سے تم ہی دعا مانگو ہمارے لیے کہ آج وہ ہمیں سزا میں کچھ تخفیف دے، کچھ مہلت دے، کچھ گنجائش دے. ناظرین، یہ بات بہت غور طلب ہے. قالو، وہ جہنم کے کنٹرولر فرشتے ان سے یہ کہیں گے اولم تکن تاتیکم رسلکم بالبینات، کیا تمہارے پاس اللہ کے رسول نہیں آئے تھے، کھلے دلائل لے کر آئے تھے؟ قالو بلا، وہ کہیں گے ہاں کوئی شک نہیں یقیناً آئے تھے. تو قالو فدعو، تو وہ کہیں گے ظالمو، اس وقت تم نے ان کی بات نہیں مانی، اب تم ہی دعا کرو، ہم سے نہ کہو بلکہ خود تم دعا کرو. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، لیکن اس وقت جو کافر دعا کریں گے وہ بالکل بے اثر ہوگی. کیوں بے اثر ہوگی ناظرین؟ اس لیے کہ جس فرد نے، جس قوم نے، جس طبقے نے اللہ کے نبی کی بات کو نہیں مانا اور وقت کے نبی کی بات کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا، اور میں آج یہ کہوں گا اپنے لیے اور آپ کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، کہ اب آنے والا سارا وقت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت ہے. جو طبقہ، جو گروہ آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو انفرادی اور اجتماعی زندگی میں نہیں مان رہا ہے، یقیناً اس پر ایک ایسی سٹیج آئے گی، اللہ سے دعائیں مانگ رہا ہوگا لیکن اس کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہوں گی. آج ہمیں اس بات پر غور کرنا ہے کہ ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہم دنیا میں بھی سرخرو ہوں اور آخرت میں بھی سرخرو ہوں، اور ہم دعائیں مانگیں اور وہ دعائیں اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوں، تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اللہ کے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کو اپنانے والے ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. معزز ناظرین، آپ نے فرعون کے دربار میں موجود مرد مومن کی یہ ساری تقریر آپ نے قرآنی آیات کی صورت میں سنی ہے، اور یہ سورہ مومن 24ویں پارے میں ہے. اس سورہ مومن کی آیت نمبر 28 سے یا 27 سے تقریباً 45 نمبر آیت تک اللہ تعالیٰ نے اس ساری تقریر کا بیان فرمایا ہے. یہ ساری تقریر ایک ایسے جرت مند انسان کی تقریر ہے کہ جو فرعون کے ظلم اور جبر اور فرعون کے تشدد اور زیادتیوں کا شکار رہا، لیکن باوجود تعلق داری کے اللہ نے اس کو ایمان کی دولت عطا فرمائی، اور ساتھ ہی یہ جرت عطا فرمائی کہ وہ دربار فرعون میں اتنی بڑی کھلی گفتگو کر رہے ہیں کہ جو فرعون اور اس کے حواریوں کے مزاج کے سراسر خلاف ہے، لیکن چونکہ حق ہے لہذا وہ اس کو بیان کر رہے ہیں. معزز ناظرین، آج کے اس روشنی پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر واٹس ایپ کا نمبر اور ای میل کا ایڈریس. آپ اپنی آراء سے ہمیں نوازیے اور اپنے خطوط میں اپنے سوالات لکھ کر ہمیں بھیجیے. آپ کے سوالات کے جوابات ہم اس پروگرام میں یقیناً شامل کرتے ہیں اور کریں گے. آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.